القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں موجود ہے، اور سورہ یوسف شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو احسن القصص فرمایا ہے۔ تمام قصوں سے، تمام واقعات سے خوبصورت، احسن، بہت ہی اچھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 3، 5 تفسیر جلالین کے حوالے سے، اور اسی طرح یہ جو ابھی واقعہ آپ سنیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 اور 20 تفسیر جلالین دارالکتب العلمیہ بیروت، سورہ یوسف آیت نمبر 20-30 تفسیر جلالین۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے۔ قرآن مجید میں آپ کے نام مبارک سے ایک سورہ مبارکہ موجود ہے جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کا تعلق اللہ کے نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے سورہ یوسف کے اندر آپ کے واقعہ کو احسن القصص جو فرمایا، واقعہ کو سننے سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے واقعی آپ کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات مصر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا، آپ کی والدہ کا نام رحیلہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف شریف میں آیا ہے، اور باقی دیگر صورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام مبارک کی بھی قرآن پاک کے اندر سورہ مبارکہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح اور توضیح کی محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعہ کی ابتدا: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے ان کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستہ سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی ہی عمر میں تھے، ابھی بچپنا تھا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج، چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے خواب کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خواب سن کر سختی سے آپ کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے، اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔
ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کے بہن رحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنیامین علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور باقی 10 جو بھائی تھے وہ ستیلے بھائی تھے، یعنی ان کی ماں الگ تھی حضرت یوسف علیہ السلام، اور بنیامین علیہ السلام کی ماں الگ تھی اور باپ ایک ہی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہیں کی پیدائش کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ محبت ہمارے ساتھ کریں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ یا اتنی محبت ہم سے۔ 2 وجہ ہو سکتی ہیں ان کے حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ کسی سے اس کو بیان نہ کریں، تو ممکن ہے کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا آنے والے وقت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بالآخر ایک منصوبہ تیار کیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ زیادہ محبت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں اور بڑے ہیں، طاقتور ہیں، اور زیادہ ہم ان کے کام آ سکتے ہیں نہ کہ یہ بچہ یوسف۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے، اور اس ناانصافی کو دور کرنے کے لیے ہم ایک تو یہ صورت کرتے ہیں کہ اس یوسف کو قتل کر دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دیا جائے۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت صرف اور صرف ہماری طرف ہو جائے گی۔ رہی بات قتل کی یا دور دراز پہنچانے یعنی کنویں میں ڈالنے کی، تو اس کا گناہ جو ہوگا تو بعد میں توبہ کر کے ہم نیک بن سکتے ہیں۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے محسوس کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے؟ اس کا خطرہ کیسے آپ نے محسوس کیا؟ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا، یعنی وہ مداخلت کرنے لگا اور اس نے حملہ کرنے سے باقیوں کو بھی روک دیا۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر کہیں چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے جو ستیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ جس بھیڑیے نے مداخلت کر کے دوسرے بھیڑیوں کو حملہ کرنے سے روک دیا، تو اس طرح جس بھیڑیے نے مداخلت کر کے دوسرے بھیڑیوں کو حملہ کرنے سے روکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاکت سے بچایا، اس سے مراد وہ بڑے بھائی یہودا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے خطرہ تھا
اور پوشیدہ الفاظ میں انہی ستیلے بھائیوں کو بھیڑیا کہا تھا، مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں فرمائی تھی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی کسی چیز سے چمٹ گئے، بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈھول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں جب پہنچے کنویں کے تو رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈھول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تو نے اپنی پوری طاقت کو بھی استعمال میں لایا ہے؟ عرض کی، آقا جی 3 مرتبہ 3 مقامات پر میں نے اپنی پوری طاقت کو استعمال میں لایا۔ ایک وہ مقام تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے ان کو رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا اور پھر رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور جب آدھا راستہ طے کر چکے تو پھر ان کے بھائیوں نے اوپر سے رسی کو کاٹ دیا اور میں 7ویں آسمان پر تھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل جلدی جا جنت میں اور جنتی تخت لے کر حضرت یوسف کے نیچے بچھا دے۔ میں یا رسول اللہ پوری طاقت لگا کر 7ویں آسمان سے جنت گیا، جنت سے جنتی تخت لیا اور پھر زمین کی تہ میں ابھی حضرت یوسف پہنچے نہ تھے میں نے پہلے تخت بچھا دیا۔ شام ہو گئی، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی یہ کام کر کے جب گھر واپس لوٹے تو عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا۔ اسی دوران یوسف کو ایک بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا نا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور جب لوٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تو یہ کام بھی کر کے لائے کہ ان کی قمیض کو جب انہوں نے اتارا اور اس پر ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے تسلی دینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف کا ہی خون ہے اور یہ قمیض اس کی نشانی کے طور پر ہم لائے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹا خون ہے اور یہ ایسا بھیڑیا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس نے ایسا کیا ہے، اللہ ہی سے میں تم جو کچھ بیان کرتے ہو مدد مانگتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قمیض سے ہی سالم تھی، اور آپ جان گئے کہ یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ جس نے قمیض کو تو آج تک نہ آنے دیا اور قمیض کے اندر سے حضرت یوسف کو کھا گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے آگاہ کر دیتا ہے اور پھر ان کو صبر کی طرف یعنی اجر کی طرف لاتا ہے۔ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں پھر آپ زارو قطار دن اور رات رونے لگے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی شریف بھی چلی گئی۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹ گئی، وطن چھوٹ گیا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہ و زاری ہے اور نہ جزا و فضا۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔
سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہنے کے بعد کیسے نکلے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 19 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، پس اس نے اپنا ڈھول ڈالا، اس نے کہا مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ قریب آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا اور آپ کے ہاتھ ہمیں مل گیا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کسی صورت میں اس کو لے جانے نہیں دیتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے یوسف کو قافلہ سے لے کر چند درہموں کے بدلہ انہی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے باہر آنے کی تفصیل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا، اور پانی کے لیے ان قافلہ والوں نے ایک شخص کو بھیجا جو پانی کے لیے منتخب تھا۔ وہ ڈھول لے کر کنویں پر آیا۔ اب یہ لوگوں کی نظر میں اتفاقی معاملہ تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی اور اللہ ہی کی جانب سے اس طرح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمانا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے کا۔ اس کنویں پر جو شخص پانی نکالنے کے لیے گیا اس کا نام مالک بن زار بتلایا جاتا ہے۔ پانی لانے کے لیے بھیجا جس شخص کو، جب اس نے کنویں میں ڈھول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈھول پکڑ لیا، اور جو ڈھول نکالا تو ایک کم سے نہایت ہی خوب رو بچہ برآمد ہوا۔ بچہ کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو اے قافلہ والو، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو بہت ہی کم قیمت سے انہوں نے ان قافلے والوں پر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن عزیز فرقان حمید نے تو یہ بات بتائی ہے کہ ان قافلے والوں نے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا، مال تجارت کے لیے ان کو ساتھ لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے پہنچے؟ اسی قافلے کے ذریعے سے، چونکہ وہ تجارت کا قافلہ تھا، اور پھر اپنے مال تجارت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت کرنے کے لیے مصر کی طرف وہ قافلہ روانہ ہوا۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمالقہ تھے۔ مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دارالسلطنت رحمیس تھا۔ یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا، اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فوتیفار یا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہے تھے۔ تو بولی لگ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے۔ حسن و جمال، اللہ اللہ، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اور کسی کے پاس اس قدر مال نہ تھا۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے محل میں
وقت گزرنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رونائی کا پیکر مجسمہ، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فروانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر ہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بھلا، اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے۔ مصر کی اس آزاد عورت نے ہر حربہ استعمال کیا کہ حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسا لے، لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کے نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالا روح محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوائے ترازیوں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مالک خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، محبت و وحی الہی نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ خدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلقاً اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انا ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے رب پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی اللہ کا فضل تھا ان پر، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی عنایت تھی، رحمت خداوندی تھی۔ اور اس طرح ہوا کہ آپ برائی سے بچنے کے لیے ایک دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ برہان ربی کیا تھا کہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا؟ وہ اللہ کی نشانی کیا تھی؟ وہ یہی تو تھی، وہ یہی تو برہان ربی تھا کہ آپ جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگے دروازہ کھل گیا، دوسرا دروازہ کھل گیا، تیسرا دروازہ کھل گیا، آپ وہاں سے نکلتے نکلتے باہر آ گئے۔
ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ ہٹا دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگتے ہوئے باہر تشریف لائے تو پیچھے پیچھے وہ عورت عزیز مصر کی بیوی بھی آپ کے پیچھے آ رہی تھی کہ دروازہ جیسے ہی کھلا آخری اور باہر جیسے ہی آئے تو سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑا دیکھا۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا، اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گھاڑ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اس نے کہا یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست باز ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا مگر اپنی عزت و حرمت بچانے کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر کرو اور اس کو یہی ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا یہ سب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ عزیز مصر اور اس کی عورت اس بات کو تو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتے تھے لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ یہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں چرچا ہونے لگ گیا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر وہ دل ہار بیٹھی ہے، اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس طعن و تشنیع کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ طعن بے حد شاق گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے ان عورتوں کے ہاتھ میں ایک فروٹ تھما دیا اور ساتھ ہی ہر ایک کو چھری بھی تھما دی۔ اب وہ فروٹ کاٹنے لگیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال حسن یوسف کو دیکھ کر دھنگ رہ گئیں۔ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جب ان عورتوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے، تو دھنگ رہ گئیں، رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں کہ فروٹ کٹ رہے ہیں۔ بے ساختہ کہنے لگی یہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محفوظ ہوئی اپنی کامیابی اور ان کی شکست کو دیکھ کر، اور فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ تم نے مجھ کو طعنے دیے کہ عزیز مصر ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ میرا یہ عشق بجا ہے یا بے جا؟ اور تمہارے طعن و تشنیع کے تیر جو مجھ پر تم نے برسائے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، تم ملامت کر رہی تھی، تو تمہاری ملامت برمحال ہے یا بے محل؟ اب خود ہی مجھے بتاؤ۔